بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اردو جینکس پر آپ کو خوش آمدید۔ سلطان محمود غزنوی اور ایاز۔ سلطان محمود غزنوی ایک نیک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک دیہاتی نوجوان آ گیا۔ اس کا نام ایاز تھا۔ تعلق دیہات سے تھا، تعلیم بھی نہیں تھی، کچھ ایسی تربیت بھی نہیں تھی، مگر بادشاہ کے دربار میں آ کے جب خدمت پہ لگا تو اس نے اتنی اچھی خدمت کرنی شروع کی کہ تھوڑے دنوں میں بادشاہ کی آنکھوں میں بڑا درجہ پا گیا۔ بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اب جو پہلے سے مقربین تھے وہ بہت جیلس ہوتے تھے۔ ہم بڑے خاندان والے اور بڑی عقل سمجھ والے، تعلیم والے، ہم بادشاہ کے مشیر تھے۔ یہ کل کا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا دیہات سے اٹھ کے کہ بادشاہ کی اس کے اوپر بڑی خاص نظر پڑتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بادشاہ سے موقع ملنے پہ بات کریں گے۔ انہوں نے بات کی کہ بادشاہ سلامت، جو محبت کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے وہ ہماری اوپر نہیں اٹھتی۔ حسب میں ہم اچھے، نسب میں ہم اچھے، مال میں ہم اچھے، عقل میں ہم اچھے، لیکن محبت کی نظر اس کو جو مل گئی وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ تو بادشاہ نے ایک پھل منگوایا جو بہت کڑوا تھا، کاشیں بنوائیں اور ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیں جو اعتراض کرنے والے تھے۔ ایاز بھی وہیں بیٹھا تھا، تو جس جس کو وہ کاش ملی اس نے منہ میں ڈالا، تھو تھو بادشاہ سلامت، بہت کڑوا، توبہ توبہ بہت کڑوا۔ سب نے اپنے منہ سے وہ پھل نکال دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بہت کڑوا ہے۔ تو بادشاہ نے جب ایاز کو دیکھا تو وہ کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایاز، یہ کاش میٹھی ہے جو اتنے مزے سے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت ہے تو کڑوی، مگر میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میں زندگی بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو میں اس کو واپس کیسے کروں؟ عمر بھر میٹھی چیزیں لے لے کر کھاتا رہا، آج کڑوی بھی مل گئی تو واپس کیسے کروں؟ پیارے دوستو، جس پروردگار کی نعمتوں سے ساری زندگی ہم لطف اٹھاتے ہیں، اگر کبھی کوئی اس کی طرف سے آزمائش کی گھڑی آ جائے تو ہم پھر شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے دن بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، آج میں تم سب کی عقل کا امتحان لوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کون اس میں پاس ہوتا ہے۔ بادشاہ نے ایک موٹا سارا ہیرا دکھایا، دیکھو یہ کتنا قیمتی ہے، اتنا چمکدار ہے، اور ایک ہتھوڑا بھی ساتھ دیا، اور پہلے کو کہا کہ یہ ہیرا توڑ کے دکھاؤ۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ نے ہم سے امتحان لینا ہے، ہماری سمجھداری کا۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت ہیرا تو بہت قیمتی ہے اور بالکل بے عیب ہے، لہٰذا اس کو تو نہیں توڑنا چاہیے۔ بادشاہ مسکرایا، کہنے لگا، ہاں بہت اچھا۔ تو وہ سمجھا کہ میں نے بادشاہ کو متاثر کر دیا، چنانچہ دوسرے کو دیا، اس نے بھی اسی قسم کی باتیں کی۔ تیسرے کو دیا، اس نے بھی وہی سب دہرایا۔ جتنے اعتراض کرنے والے تھے سب کو ہیرا اور ہتھوڑا دیتے رہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ ہیرا بہت قیمتی ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ جب ایاز کی باری آئی تو اس نے اس کو نیچے فرش پہ رکھا اور ہتھوڑا مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب جب اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو وہ سارے خوش ہو گئے کہ آج ایاز کا گوار پن کھلا، اس کی جہالت کھلی۔ بے خوف کو کیا پتہ یہ کتنی قیمتی چیز تھی، تو وہ سوچنے لگے کہ آج تو بادشاہ اس کو دھکے دے کر نکالے گا دربار سے۔ جب ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، ایاز تو نے ہیرے کے ٹکڑے کر دیے، اتنے قیمتی ہیرے کے؟ تو ایاز نے آگے سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے حکم دیا تھا ہیرے کو توڑ دو۔ اب میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیتا یا پھر میں انکار کرتا تو آپ کے حکم کو توڑ دیتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے سینکڑوں ہیروں سے زیادہ قیمتی تھا، لہٰذا اس کو کم قیمت سمجھتے ہوئے میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا، میں نے ہیرے کو توڑ دیا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ مسکرایا اور حاسدین کے سر شرم سے جھک گئے۔ پیارے دوستو،
جتنا ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کا احترام تھا، کاش ہم بندوں کے دل میں پروردگار کے حکم کا ایسا احترام آ جائے۔ ہم خواہشوں کو توڑ دیں، تمناؤں کو توڑ دیں، لیکن ہم کبھی حکم خدا کو نہ توڑیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔